بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تعلیم میں ایک نیا عنوان شامل کیا تھا، ایک نیا موضوع، ایک نیا ٹاپک، اور اس میں ہم آپ کو دعا سکھا رہے تھے اور کوئی اہم بات، کوئی ضروری بات، کوئی دینی بات آپ کو سکھائیں گے جو آپ کو ہمیشہ فائدہ دے گی۔ تو اس میں ایک دعا میں نے آپ کو سکھائی تھی اب تک کہ جو ہماری تعلیم تھی، اس کا عنوان تھا آج کا سبق۔ اس عنوان کے تحت میں نے آپ کو ایک دعا سکھائی تھی، وضو کے درمیان پڑھنے والی دعا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ سارے بچوں کو وہ دعا یاد ہو گئی ہے؟ اچھا، بالکل دل کی گہرائیوں سے، سچائی سے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر وضو میں کون کون سے بچے پڑھ رہے ہیں؟ جو پڑھ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں بس۔ غلط بیانی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جھوٹ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کوئی آپ کو ثواب تو نہیں ملے گا بھائی، یہ آپ دعا کا جو فضائل ہیں وہ تو نہیں ملیں گے جھوٹا ہاتھ کھڑا کر کے۔ ہمیشہ سچ بولا کریں، ہاتھ نیچے کریں، ہاتھ نیچے کرنے۔ بہرحال جن بچوں نے اب تک اس دعا کو پڑھنا شروع نہیں کیا تو اس دعا کو شروع کر دیں۔ ہم جو آپ کو یہ تعلیم دیتے ہیں، اور جو خاص طور پر یہ جو سبق والی تعلیم ہے جس میں آپ کو کوئی چیز یاد کرائی جا رہی ہے اور سکھائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے اس کو پڑھنا ہے، یہ بہت اہم تعلیم ہے۔ اس کا فائدہ آج نہیں ہے، اس کا فائدہ آپ کو ہمیشہ ہوتا رہے گا جو چیزیں ہم آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اس لیے کوشش سارے بچوں نے یہ کرنی ہے کہ جو چیز آپ کو دعا سکھائی جا رہی ہے اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو وضو کے درمیان کی دعا میں نے آپ لوگوں کو سکھائی تھی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ وضو کے درمیان، یعنی جب وضو شروع کر دیں، آپ ہاتھ دھو رہے ہوں، سر کا مسح کر رہے ہوں، پاؤں دھو رہے ہیں، اس دوران اس دعا کو پڑھنا ہے، اس دوران اس دعا کو پڑھنا، بار بار پڑھنا ہے۔ اور میں نے آپ کو اس دعا کا مفہوم بھی بتایا تھا، دوبارہ بتا دوں کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے ہم بہت بڑی چیزیں مانگ رہے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی ابھی ضرورت نہیں ہے لیکن آگے چل کر ان کی ضرورت پڑے گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آپ کہیں گے ہمیں کہاں ضرورت ہے گھر کی، کیونکہ ابو کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب آپ بڑے ہو جائیں گے آپ کو گھر کی ضرورت پڑے گی۔ مثال، ایک بچہ سائیکل چلائے تو ہمیشہ وہ سائیکل تو نہیں چلاتا رہے گا نا، بڑا ہوگا تو کیا چلائے گا؟ وہ موٹر سائیکل بھی چلائے گا اور گاڑی بھی چلائے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ بڑے ہو جائیں اور سائیکل ہی چلاتے رہیں گے، ضرورت پڑے گی نا گاڑی کی۔ آفس جانا ہوگا تو کس میں جائیں گے؟ گاڑی کی ضرورت پڑے گی۔ تو جو دعا ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، جو دعا ہم آپ کو سکھا رہے ہیں اور جس دعا کے پڑھنے کا ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، اس دعا کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ ابھی اس دعا کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آگے چل کر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے عادت بنا لیں، بس ہمارے کہنے پر اس بات کی کیا بنا لیں آپ؟ عادت، کہ ایک بات آپ سے کہہ دی، آپ کا فائدہ آپ کو دکھے نہ دکھے، آپ کہیں بس میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وضو ماشاءاللہ سارے بچے کرتے ہیں۔ کھڑے والی میٹنگ تم بھی کھڑے ہو، علی آپ بھی کھڑے ہو، زید آپ بھی کھڑے ہو، ان کو پیچھے کریں، پیچھے پیچھے زید، ان کو پھر میرے پاس لے جائیے گا ان کو نا، سب کو خواہش سر، ان کو میرے پاس خود دلا چکا۔ تو دن میں آپ پتہ نہیں 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ وضو کرتے ہوں گے۔ اگر کسی بچے کی زبان پر وضو کے درمیان میں یہ دعا چڑھ جائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک آپ کو تعلیم کی تھی جمعرات کے دن کہ کچھ اچھی عادتیں ایسی ہیں جو عادت اگر آج آپ کی زندگی میں وہ عادت آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا تھا نا، نماز کی عادت، اسی طرح وضو کے درمیان پڑھنے والی جو دعا میں نے آپ کو سکھائی ہے، اگر آپ کی عادت بن جائے کہ جب بھی آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کی زبان پر اللہم اغفر لی ذنبی ووسعنی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ زبان پر جاری ہو گیا، اور یہ آج جب زبان پر چڑھ گیا، عادت پڑ گئی، آپ کی عادت بن گئی ہے، تو آپ کی عادت کا فائدہ آپ کو پتہ ہے زندگی بھر ہوتا رہے گا۔ یہ ایسی دعا ہے، اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ بہت ساری چیزیں جمع کر دیں گے اس دعا کی پڑھنے کی برکت سے، جن چیزوں کی ضرورت آپ کو آگے چل کر پڑے گی، جن چیزوں کی ضرورت آپ کو آگے جا کے ہوگی۔ اس لیے بھائی، ابھی بھی اگر جو بچے اس دعا کو نہیں پڑھ رہے، میں چاہتا ہوں کہ سارے بچے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہاں، وضو کرتے ہو بھائی،
یہ بھی نہیں کہ آپ کو اس دعا کے پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا. وضو تو آپ نے کرنا ہی ہے نا, نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں, قرآن کریم پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں, دن میں آپ 5 6 دفعہ وضو کرتے ہیں. تو آپ تو ایک کام کر رہے ہیں, اس کام میں اس کو بھی شامل کرنا ہے, اس کام میں اس دعا کو شامل کرنا ہے. اب دوسری دعا جو دینی ہے ہم نے آپ کو, وہ ہے گھر سے نکلتے وقت. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ عادت ڈالوانا چاہتا ہوں, اور میری الحمدللہ عادت بن گئی ہے. میری اپنی ذاتی عادت تو یہ ہے, اور میں بچوں کو بھی اس کی عادت ڈال کر کہتا ہوں کہ بیٹا جب بھی گھر سے پاؤں نکالو, دروازے سے باہر نکل رہے ہو, دروازے سے آپ کا الٹا پاؤں باہر نکلے, آپ کی زبان پر ایک دم دعا جاری ہو جائے. آپ کی زبان پر ایک دم دعا, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اتنی سی دعا ہے. کتنی سی دعا ہے؟ چھوٹی سی دعا ہے, لیکن اس دعا کے فائدے بہت ہیں. جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو فرشتہ پتہ کیا کہتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہمیں آواز نہیں آتی, لیکن حدیث میں ہے کہ فرشتہ کہتا ہے کہ تمہاری حفاظت بھی کی جائے گی, اب تمہیں ہر طرح کے دشمنوں کے شر سے بھی بچایا جائے گا, نقصانات سے, حادثات سے, ایکسیڈنٹ سے, ٹکروں سے, گرنے سے بچایا جائے گا اس دعا کی برکت سے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حدیث کے الفاظ ہیں وقیتا کفیتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس دعا کو پڑھ لیا, اب تیری حفاظت کی جائے گی, تیری مدد کی جائے گی, تیرے کاموں کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. اب مثال ہے, آپ صبح گھر سے یہ دعا پڑھ کر نکلے, گھر سے نکلنے آپ نے پڑھا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کفیتا. اب اللہ تعالیٰ جس کام کے لیے تم جا رہے ہو اس کام میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا ہو جائیں گے؟ کافی, مددگار. اب تم مدد سے آ رہے ہو, ایک کس کام کے لیے آپ صبح نکلے گھر سے بتائیے بھائی؟ پڑھنے کے لیے نکلے, زور سے بولیے. یہ کام ہے نا بہت بڑا, یہ کام ہے نہیں ہے. اب اس کام میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے, بولیں سارے بولیں, اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہم دن میں ہم جب بھی کسی بھی کام کے لیے گھر سے نکلیں, ہمیں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے, ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. ہر کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیں, ہمارے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے, اور اس کام میں ہم جا رہے ہیں صحیح طریقے سے چلے جائیں, کوئی پریشانی نہ آئے راستے میں, کوئی گر نہ جائے, ٹکر نہ لگ جائے, چوٹ نہ لگ جائے, کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے, کوئی دشمن ہمارے پیچھے نہ لگ جائے. ایسے ہی ہے نا, کوئی چور ہمارے پیچھے نہ لگ جائے, کوئی ڈاکو ہمارے پیچھے نہ لگ جائے. ایسے ہی ہے, ہم پریشان نہ ہو, کوئی بھی پریشانی ہم پر نہ آئے, کوئی بیماری ہم پر نہ آئے. تو یہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولیں, سی بیٹھی آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس لیے بہت چھوٹی سی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, بہت معمولی سی, بہت الفاظ کے لحاظ سے بہت چھوٹی ہے, لیکن اس دعا کے فائدے بہت ہیں. اس دعا کے فائدے بہت فائدے. اب کرنا کیا ہے کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں, مدرسے سے نکلیں, کہیں سے بھی آپ نکل رہے ہوں, آپ کی زبان پر فوری طور پر یہ الفاظ آ جائیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بڑی دعا ہے, کوئی لمبی دعا ہے. 1 گھنٹہ لگ رہا ہے, 1 منٹ لگ رہا ہے, 1 منٹ بھی نہیں لگ رہا, مشکل سے 5 سیکنڈ بھی نہیں لگ رہے. ٹائم دیکھ لو, 5 سیکنڈ بھی نہیں لگ رہے پڑھنے میں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور سب بچوں کو یاد بھی ماشاءاللہ, آسان نماز میں یہ موجود ہے نا دعا, سب بچوں کو یاد بھی ہے ماشاءاللہ. بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو یاد ہیں, بہت سارے خزانے آپ کے پاس سینے میں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں دی ہیں, یہ خزانے ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ آپ کے سینے میں محفوظ ہیں. پڑھنے کی دیر ہے, پڑھنے کی. ادب سے سنو بھائی, ادب سے, تمیز سے, ادب سے بیٹھو, ادب سے. جب بات ہو رہی ہے نا اس کو بہت زیادہ ادب سے, دھیان سے سنتے ہیں, توجہ سے. آپ کو فائدہ ہوگا, نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا. بیت بھی دکھاؤ گے, فائدہ کچھ نہیں ہونا. یہ میں کوئی آپ کو کہانی اور قصے نہیں سنا رہا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سنا رہا ہوں. اس نے ادب احترام, بیت بھی ذرا سے بھی نہیں, افواہ نہیں دیتے کو. اس لیے بہت ساری چیزیں آپ کو پہلے سے یاد ہیں, بہت سارے خزانے آپ کے سینوں میں محفوظ ہیں. صرف آپ نے ان کو اپنی زبان پر کیا کرنا ہے. اور یہ ہو گیا عادت بنانے سے. عادت بنا لو کہ یار میں نے وہ دعا نہیں پڑھی, دعا پڑھ لو. میں نے آج گھر سے نکلتے وقت دعا نہیں پڑھی, عادت بن جائے, عادت. بسم اللہ توکلت علی اللہ. پھر میں آپ کو گھر سے نکلنے کی اور دعائیں بھی سکھاؤں گا. حضرت یوسف علیہ السلام, ان کے 11 بھائی تھے, یہ ملا کر 11 بھائی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد صاحب تھے. کیا تھے یہ؟
تو یہ 11 بھائی تھے. اب جب ایک ساتھ اتنے سارے بھائی نکلیں گے کہیں جائیں گے, لوگوں کی نظر پڑ سکتی ہے, لوگ دشمنی بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی واہ اتنے سارے بھائی ہیں, تو کوئی حسد بھی کرتا ہے, کوئی دشمنی بھی کرتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے محبت بھی تھی, فکر بھی تھی. تو یہ سارے بھائی مصر جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے یہ؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ میرے سارے بیٹے ایک ساتھ جا رہے ہیں, کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے ان کو, کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. ہوتی ہے نا فکر؟ آپ بھی جب گھر سے نکلتے ہو ابو امی کو فکر ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی؟ بولیں سارے بولیے. ہاں ہوتی ہے فکر. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیج رہے تھے کسی کام سے, وہ لمبا واقعہ ہے, میں آپ کو بعد میں کسی وقت سنا دوں گا. تو اس کام میں سارے بیٹے جا رہے تھے اور سب کا جانا ضروری تھا اور سب ایک ساتھ جا رہے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا, ان کو روانہ کرتے وقت ایک دعا کے الفاظ کہہ دیے. قرآن کریم میں بھی الفاظ ہیں, وہ الفاظ ہیں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. کیا الفاظ ہیں؟ جی سنائیے, گردن ہی ڈالے ایسے اتنے بڑے, بتائیں الفاظ. آپ کے نزدیک یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. ابھی میں یہاں برگر تقسیم کروں گا نا, آپ سب سے آگے دوڑ رہے ہوں گے. یہ تو آپ لوگ حال ہے, اتنی اہم باتیں بتا رہا ہوں اور بیٹھے ہوئے گردن اتنی بڑی لا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں سناؤ تو کچھ یاد نہیں. ابھی آپ لوگوں کے مطلب کی چیزیں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی, آپ سب سے آگے دوڑ رہے ہوں گے, چھلانگے لگیں گے, یہاں سے یوں آ کر گریں گے. اور جو چیز میں سکھانا چاہ رہا ہوں اتنی اہم باتیں, وہ آپ سیکھ ہی نہیں رہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بیٹوں کو گھر سے رخصت کرتے وقت ایک جملہ کہا. اس جملے کی برکت سے ان سب کی کیا ہو گئی؟ حفاظت. اللہ تعالیٰ نے اس جملے سے ان کو کیا لے لیا؟ سب کو اپنی حفاظت میں لے لیا. کیا لے لیا؟ وہ الفاظ کیا تھے؟ فاللہ خیر حافظا. پڑھو, فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اب دیکھو دو چیزیں آپ کے پاس آ گئیں گھر سے نکلتے وقت. کتنی چیزیں آ گئیں؟ آج سے آپ نے شروع کرنا ہے. جیسے ہی آپ شام میں مدرسے سے نکلیں گے گھر کی طرف جا رہے ہوں گے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اتنی زبردست چیزیں ہیں نا یہ آپ کو معمولی چیزیں نہیں سمجھو اس کو, یہ کروڑوں اربوں روپے سے بہتر کی چیزیں ہیں. کیونکہ آدمی ایک کروڑ کی گاڑی میں بیٹھے اور اللہ کی حفاظت میں نہ ہو تو وہ کروڑ کی گاڑی کسی کام کی ہے؟ بھائی گاڑیاں اتنی مہنگی گاڑی, مثال ہے 50 لاکھ کی گاڑی ہے, 60 لاکھ کی گاڑی ہے. آپ مہنگی سے مہنگی گاڑی میں بیٹھو اور آپ نے دعا نہ پڑھی, آپ اللہ کی حفاظت میں اس گاڑی میں, وہ گاڑی میں آپ محفوظ ہیں, آپ سیف ہیں اس گاڑی میں, آپ محفوظ ہیں. اس گاڑی میں کوئی چور آ سکتا ہے لوٹنے کے لیے, شیشے پہ آ سکتا ہے چور. ایسا ہوتا ہے نا, لوگ کتنے بیچارے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک دم سے ڈاکو آیا, شیشہ بجایا, شیشہ اتارو, موبائل دو, لے کر چلے گیا. تو اس گاڑی میں وہ محفوظ ہے؟ محفوظ نہیں ہے. گاڑی تیز چل رہی تھی, اللہ نہ کرے آگے سے کوئی آ گیا, وہ گاڑی ٹکرا گئی, اس میں کوئی محفوظ ہے؟ گاڑیوں سے گاڑی کتنی اچھی ہو آدمی محفوظ نہیں. اس گاڑی میں بیٹھنے والا اگر اس چھوٹی سی دعا کو پڑھ لے, اب کیا ہو گیا یہ؟ اب بتاؤ گاڑی زیادہ قیمتی, دعا زیادہ قیمتی؟ زور سے بولیے, زور سے بولیے. اس لیے مہنگی سے مہنگی گاڑی میں بیٹھو, بغیر دعا کے بیٹھو گے محفوظ نہیں ہو, محفوظ حفاظت میں نہیں ہو, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ. اور سائیکل پہ بیٹھو لیکن دعا کے ساتھ بیٹھو, محفوظ ہو. ایک آدمی گاڑی میں جا رہا ہے اور دعا نہیں پڑھی, وہ محفوظ ہے؟ جی ڈرائیو ایسے نہیں کرو, صحیح سے دعا تعلیم سنو. تم کرو بڑی بڑی گردن نہیں رہا, مجھے پتہ ہے کس طرح سن رہا ہوں, سیدھے بیٹھو. ایک آدمی بہت بڑی مہنگی ترین گاڑی میں جا رہے ہیں اور دعا نہیں پڑھی, وہ محفوظ ہے گاڑی میں؟ ان کی جان محفوظ ہے؟ ان کی گاڑی محفوظ ہے؟ ان کا موبائل محفوظ ہے؟ نہیں. اور ایک آدمی, ایک بچہ ہے چھوٹا, سائیکل پہ جا رہا ہے لیکن گھر سے نکلتے وقت اس نے دعا پڑھ لی, وہ محفوظ ہے؟ اب بتاؤ سائیکل والا محفوظ ہے, گاڑی والا محفوظ ہے؟ سائیکل والا کیوں محفوظ ہے؟ جبکہ گاڑی والا اچھی گاڑی میں ہے, سیف ہے, گاڑی چاروں طرف سے بند ہے, سب کچھ ہے, لاک ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی گاڑی والا محفوظ. سائیکل والا کھلا ہوا ہے, اس کے پاس نہ دروازہ ہے, سائیکل کا دروازہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کھلی سائیکل ہے, لیکن اس نے دعا پڑھی, تو کون محفوظ ہے بتاؤ؟ زور سے بولیے. اس لیے بھائی اس دعا کی اہمیت بتا رہا ہوں میں آپ کو, صرف اس دعا کی کیا سمجھا رہا ہوں؟ اہمیت. اب بتائیں سارے بچے انشاءاللہ پڑھیں گے اس دعا کو؟ پابندی سے پڑھیں گے؟
جب بھی آپ نے گھر سے نکلے، مدرسے سے نکلے، مسجد سے نکلے، اپنے گھر سے نکلے، کسی اور کے گھر سے نکلے، خالہ کے گھر سے نکلے، نانا کے گھر سے نکلے، ماموں کے گھر سے نکلے، کسی بھی کے گھر سے نکلے، باہر نکلے، کہیں سے بھی باہر نکلے، اسکول سے نکلے، مدرسے سے نکلے، کالج سے نکلے، یونیورسٹی سے نکلے، آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. بولے سارے پڑھنا ہے انشاءاللہ. یہ نہیں کہ اپنے گھر سے نکلتے وقت پڑھیں گے، نہیں، اپنے گھر سے نکلے، مدرسے کے گھر سے نکلے، کسی اور کے گھر سے نکلے، اسکول سے نکلے، کالج سے نکلے، آپ نے اس دعا کو پڑھو. کیا پڑھو؟ جلدی پڑھ کے بتاؤ. اب سنیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. اب اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ مہنگی سی مہنگی گاڑی میں بیٹھ جائیں، گدھے گاڑی میں بیٹھ جائیں، آپ کس کی؟ اللہ کی حفاظت میں. آپ اللہ تعالیٰ کی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس دعا کے پڑھنے کے بعد کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ.